अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मर्द भी बड़े शातिर होते हैं। वो मुझ जैसी मोहब्बत की भूखी और प्यासी औरतों को शक्ल से ही पहचान लेते हैं और अपनी ट्राइयां मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझ जैसी प्यार की भूखी औरतें बहुत जल्द ऐसे शिकारी मर्दों का शिकार हो जाती हैं। पहले प्यार, मोहब्बत और केयर का झांसा देते हैं, और जब दिल भर जाता है तो ब्लैकमेल करके उनसे उनके शोहरों की कमाई खाते हैं। काफी मर्दों ने मुझे भी प्राइवेट दोस्ती करने का कहा, मगर मैंने किसी को मस्बत जवाब ना दिया। मगर एक दिन मेरे नौकर के बेटे के पास अपना दिल हार बैठी। हुआ कुछ ऐसे कि मैंने नबील को मालिश करने का बोला, और नबील आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैर दबाने लगा। नबील की उंगलियां गर्म थीं और छूने में ऐसा सुकून मिला कि मैं आंखें बंद करके लेट गई। आहिस्ता आहिस्ता नबील का हाथ मेरी पंडलियों तक पहुंचा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी सांस ली। नबील रुक गया। मैंने आंख खोली और कहा, क्यों रुके हो नबील? काम जारी रखो। नबील फिर शुरू हो गया, मगर अब नबील के हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी। मैंने उसे हौसला दिया, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करो। मैंने आंखें बंद कर ली और इस एहसास में खो गई। 1 घंटा गुजर चुका था। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कोई ख्वाब हो। मैं मुस्कुराई और कहा, शुक्रिया नबील, तुम्हारा हाथ भी जादू करता है। फिर उसने और आहिस्ता कहा, क्या मैं आपको थोड़ा और करीब से महसूस कर सकता हूँ? मैं चौंक गई, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, नबील, ये क्या कह रहे हो? उसने नजरें झुका ली और बोला, मैडम जी, बस एक बार। ये कहानी आप उर्दू बॉक्स पर सुन रहे हैं। मेरा नाम शाजिया जट है। मैं लाहौर की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहती हूँ, जहाँ हर कोई बाहर से चमकता है मगर अंदर से अकेलापन खा जाता है। मैं देखने में ऐसी हूँ कि लोग एक बार देखकर फिर देखते ही रह जाते हैं। मेरी आंखें गहरी काली हैं, जैसे कोई राज छुपा हो। होंठ गुलाबी और नरम, लंबे घने बाल जो कमर तक लहराते हैं, और फिगर ऐसा कि कोई भी मर्द एक लम्हे के लिए भूल जाए कि वो कहाँ है। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग दूर तक मुझे देखते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरे शोहर इकबाल जट एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पास पैसा इतना है कि वो जो चाहे खरीद लें, मगर वक्त नहीं खरीद पाते। वो महीनों बाहर रहते हैं और जब आते हैं तो भी फोन पर मीटिंग्स चलती रहती हैं। मेरे पास हाई क्लास BMW क्रेडिट कार्ड है। रुपया पैसा जहाँ चाहूँ खर्च करूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं दिन भर अकेली घर में घूमती रहती हूँ। कभी सोचती हूँ कि ये जिंदगी है या सजा। मर्द भी बड़े शातिर होते हैं। वो मुझ जैसी मोहब्बत की भूखी और प्यासी औरतों को शक्ल से ही पहचान लेते हैं और अपनी ट्राइयां मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझ जैसी प्यार की भूखी औरतें बहुत जल्द ऐसे शिकारी मर्दों का शिकार हो जाती हैं। पहले प्यार, मोहब्बत और केयर का झांसा देते हैं, और जब दिल भर जाता है तो ब्लैकमेल करके उनसे उनके शोहरों की कमाई खाते हैं। काफी मर्दों ने मुझे भी प्राइवेट दोस्ती करने का कहा, मगर मैंने किसी को मस्बत जवाब ना दिया। ये कहानी आप उर्दू बॉक्स पर सुन रहे हैं। एक दिन हमारे पुराने नौकर शरफू चाचा को गांव जाना पड़ा। उसकी माँ बीमार थी। उसने कहा कि उसका बेटा नबील यहाँ काम संभालेगा। कुछ दिन बाद नबील आया। नबील 19 साल का जवान था। लंबा कद, मजबूत कंधे, चौड़ी छाती और चेहरा ऐसा कि देखते ही दिल में कुछ हलचल हो जाए। वो बहुत शर्मीला था, मगर काम में तेज। घर के सारे काम वो खामोशी से करता। सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ। मैंने देखा कि वो कितना मेहनती है और कितना साफ सुथरा रहता है। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि अपनी कटिंग वगैरह कराओ और अपने लिए अच्छे से 3-4 सलवार कमीज वाले सूट लेकर आओ। हमारे घर में कोई सख्ती नहीं थी, इसलिए नबील यहाँ आराम से रहता था। एक शाम में थकी हारी थी, जिस्म में अजीब सा दर्द था। शायद वर्जिश करने की वजह से ये दर्द था। मैंने नबील को बुलाया और कहा, नबील, आज जिस्म बहुत भारी लग रहा है, क्या तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दोगे? नबील घबरा गया और बोला, मैडम जी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया।
میں نے ہنس کر کہا، ارے بس پیر اور کندھے تھوڑے دبا دو، آرام مل جائے گا۔ نبیل ہچکچاتے ہوئے آیا تیل کی بوتل لے کر اور آہستہ آہستہ میرے پیر دبانے لگا۔ نبیل کی انگلیاں گرم تھیں اور چھونے میں ایسا سکون ملا کہ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ نبیل کا ہاتھ میری پنڈلیوں تک پہنچا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکی سی سانس لی۔ نبیل رک گیا۔ میں نے آنکھ کھولی اور کہا، کیوں رکے ہو نبیل؟ کام جاری رکھو۔ نبیل پھر شروع ہو گیا، مگر اب نبیل کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، بہت اچھا کر رہے ہو، ایسے ہی کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس احساس میں کھو گئی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کمرے میں صرف ہماری سانسوں کی آواز تھی۔ پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، یہ کہانی آپ اردو باکس پر سن رہے ہیں۔ میڈم جی، آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، جیسے کوئی خواب ہو۔ میں مسکرائی اور کہا، شکریہ نبیل، تمہارا ہاتھ بھی جادو کرتا ہے۔ پھر اس نے اور آہستہ کہا، کیا میں آپ کو تھوڑا اور قریب سے محسوس کر سکتا ہوں؟ میں چونک گئی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، نبیل، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور بولا، میڈم جی، بس ایک بار پلیز دیکھنے دیں، میں کچھ نہیں کروں گا، صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبیل کی وہ بات سن کر میرے اندر ایک طوفان اٹھ گیا۔ میں خود کو روک نہ سکی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، مگر صرف دیکھنا۔ اس لمحے کمرے میں ایک سحر سا طاری ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے میری ساڑی کا پلو سرکایا اور میری کمر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ نبیل بولا، میڈم جی، آپ تو چاند کی طرح ہو۔ میں ہنس کر بولی، بس کرو اب۔ نبیل پھر مالش کرنے لگا، مگر اب اس کے ہاتھ اور بھی نرم اور گہرے تھے۔ وہ میرے کندھوں کی مالش کرنے لگا۔ نبیل آہستہ سے بولا، میڈم جی، آپ کی سانسیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ تمہارا ہاتھ بہت اچھا ہے۔ پھر نبیل اور قریب آیا۔ اس کے ہونٹ میرے کان کے قریب آئے اور اس نے کہا، میڈم جی، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں چونک گئی، مگر دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا، نبیل، یہ غلط ہے۔ نبیل بولا، محبت میں کیا غلط ہوتا ہے؟ میں خاموش رہی اور نبیل نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس لمحے میں دنیا جیسے رک گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ اس رات ہم نے بہت کچھ محسوس کیا، مگر ایسا کچھ نہیں جسے لفظوں میں بیان کیا جا سکے۔ اگلے دن سے ہماری ملاقاتیں بڑھ گئیں، کبھی کچن میں، کبھی بالکنی میں، کبھی لیونگ روم میں۔ وہ میرے پاس آتا اور میں اس کی باہوں میں سمٹ جاتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ رشتہ معاشرہ قبول نہیں کرے گا، مگر دل کو کیسے سمجھاتی؟ میں اقبال جٹ سے بات کرتی، مگر میرا دل کہیں اور ہوتا۔ نبیل میرے لیے سب کچھ بن گیا تھا، اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، اس کا لمس۔ یہ کہانی آپ اردو باکس پر سن رہے ہیں۔ سب کچھ مجھے زندہ محسوس کراتا تھا۔ ایک دن میں نے نبیل سے پوچھا، نبیل، تمہارا خواب کیا ہے؟ نبیل نے گہری سانس لی اور بولا، میڈم جی، میں پڑھنا چاہتا ہوں، ایک دن اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اپنی بہن کی شادی اچھے سے کر سکوں اور ماں کو اچھی زندگی دے سکوں۔ میں نے نبیل کی آنکھوں میں وہ خواب دیکھا اور اسے اور قریب کھینچ لیا۔ تمہارا یہ خواب میں پورا کروں گی نبیل۔ اب ہماری باتیں راتوں تک چلنے لگیں، کبھی فون پر، کبھی کمرے میں۔ نبیل مجھے اپنی زندگی کی کہانیاں سناتا اور میں اسے اپنی تنہائی کی۔ میں نے اسے بتایا کہ اقبال جٹ سے کبھی محبت تھی، مگر اب صرف ذمہ داریاں باقی رہ گئی ہیں۔ نبیل بولا، میڈم جی، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں رو پڑی اور اسے گلے لگا لیا۔ آہستہ آہستہ ہمارا رشتہ گہرا ہوتا گیا۔ ایک شام اقبال جٹ اچانک گھر آ گئے۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے نبیل کو چھپا دیا، مگر اقبال جٹ کو شک ہو گیا۔ اس نے پوچھا، گھر میں کوئی اور ہے کیا؟ میں نے جھوٹ بولا، نہیں، مگر وہ مان نہیں رہا تھا۔ رات کو وہ سو گیا۔ میں نبیل کے پاس گئی اور کہا، آج رک جاؤ۔ وہ بولا، میں نہیں رک سکتا میڈم جی، آپ کی حفاظت ضروری ہے۔ مگر میں نے اسے روک لیا۔ اس رات ہم نے خوف کے ساتھ وقت گزارا، مگر محبت میں خوف بھی میٹھا لگتا ہے۔ اگلے دن اقبال جٹ پھر سفر پر چلے گئے۔ میں نے نبیل سے کہا، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ نبیل بولا، معاشرہ کیا کہے گا؟ میں نے کہا، معاشرے سے زیادہ میرا دل اہم ہے۔ یہ کہانی آپ اردو باکس پر سن رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا
کہ آہستہ آہستہ سب کچھ پلان کریں گے۔ نبیل نے پڑھائی شروع کی، میں نے اسے کوچنگ میں داخل کروا دیا۔ نبیل میرے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور میں اس کے لیے نئی زندگی جی رہی تھی۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، بجلی چلی گئی، کمرہ اندھیرے میں تھا، صرف موم بتی کی روشنی تھی۔ میں نے نبیل کو بلایا، نبیل آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج کچھ الگ محسوس ہو رہا ہے۔ نبیل بولا کیا میڈم جی؟ میں نے روتے ہوئے کہا تمہارے بغیر اب جی نہیں سکتی۔ نبیل میرے قریب آیا، اس کے ہاتھ میرے چہرے پر تھے۔ نبیل نے کہا شازیہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ نبیل نے میرے آنسو پہنچے اور مجھے گلے لگا لیا۔ وہ لمحہ اتنا گہرا تھا کہ دنیا بھول گئی، ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ اس رات ہم نے محبت کی وہ بلندی محسوس کی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہمارا رشتہ روح کا تعلق بن چکا تھا۔ میں نبیل کے لیے جیتی تھی، نبیل میرے لیے سانس لیتا تھا، مگر زندگی آسان نہیں تھی۔ ایک دن اقبال جٹ کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ اس نے فون کیا اور کہا شازیہ جو کچھ میری پیٹھ کے پیچھے تمہاری اور نبیل کے درمیان چل رہا ہے میں سب جانتا ہوں، میں گھر آ رہا ہوں۔ میں ڈر گئی، میں نے نبیل کو بتایا۔ نبیل بولا میں چلا جاؤں گا میڈم جی۔ میں نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، ہم ساتھ لڑیں گے۔ اقبال جٹ آئے اور بہت غصہ کیا، انہوں نے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مگر میں نبیل کے ساتھ رہوں گی۔ وہ چونک گئے، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اپنے نوکر کے ساتھ رہو گی؟ بھوکی مر جاؤ گی، پیسے کے بنا کیسے جیو گی؟ میں نے کہا نہیں، اب میں سچ میں جی رہی ہوں۔ اقبال جٹ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور ہم دونوں نے نئی شروعات کی۔ نبیل نے نوکری چھوڑ دی اور پڑھائی پر توجہ دی۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا۔ ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ساتھ رہنے لگے، مگر خوشی اتنی تھی کہ بڑے گھر کی کمی کبھی محسوس نہ ہوئی۔ ہمارا پیار گہرا تھا، اعتماد سے بھرا، قربانی سے بھرا۔ دوستو میں نے نبیل کے ساتھ وہ زندگی چن لی جہاں محبت سب کچھ تھی، اور نبیل نے بھی میری محبت کا جواب محبت سے دیا اور خوب محنت سے پڑھائی کی۔ اب ہم دونوں کاروبار میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا پیار آیا ہے، اور ایسی ہی مزیدار کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔